تاریخ کی ایک بہت بڑی جنگ جو کہ دارا اور سکندر کی جنگ کہلاتی تھی، اس کا پس منظر کیا تھا اور اس میں کس کو شکست ہوئی اور کس کو فتح ہوئی، آج اس ویڈیو کا موضوع یہ دو باتیں ہیں۔ دارا کون تھا، سکندر کون تھا؟ دارا دراصل اس زمانے میں فارس کا بادشاہ تھا جو کہ موجودہ ایران ہے۔ موجودہ ایران کو اس زمانے میں فارس کہتے تھے، اور یہ بھی اس دور کی بہت بڑی پاور تھی۔ اس دور میں دو ہی دنیا کی بہت بڑی حکومتیں تھیں، ایک روم اور ایک فارس۔ یہ دنیا کی بہت اس زمانے کی سپر پاورز تھیں۔ تو دارا ایران کا بادشاہ تھا، یعنی اس زمانے میں فارس کا بادشاہ تھا، آج کا جو ایران ہے۔ لیکن اس زمانے میں فارس کا حدود اربہ مختلف تھا۔ حدود اربہ وقت کے ساتھ ساتھ جو حد بندی ملکوں کی وہ تبدیل ہوتی رہی ہے، لیکن میں ایک لوکیشن آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ موجودہ ایران کو سمجھ لیں، یہ اسی کو فارس ہی کہتے تھے۔ تو دارا اس علاقے کا بادشاہ تھا، اور سکندر جو تھا وہ مقدونیہ، جو کہ یونان کے علاقے میں، یونان کے ساتھ ریاست تھی چھوٹی سی، وہ مقدونیہ کا علاقہ سکندر کے پاس تھا۔ بلکہ سکندر کے بادشاہ بننے سے پہلے جنگ ہوئی تھی، جو کہ سکندر کے باپ کے ساتھ دارا کی جنگ ہوئی تھی۔ اس میں جو سکندر کا باپ تھا اس کو شکست ہوئی، اس کا نام تھا فیلفوس۔ جب شکست ہوئی تو وہ پھر صلح ان کے درمیان ہوئی۔ اس صلح میں یہ شرط رکھ دی گئی کہ دارا نے اس پر جو خراج مقرر کیا، جو بھی خراج کی حد تھی وہ اس نے تسلیم کر لی، اور دارا واپس آ گیا اور وہ علاقہ اسی کے پاس رہنے دیا، لیکن خراج کی وہ رقم لیتا رہا۔ جب وہ سکندر کا باپ فوت ہو گیا تو وہ حکومت ریاست وہ چھوٹی تھی، لیکن اس کا اقتدار جب سکندر کے پاس آیا تو اس نے وہ خراج دینے سے انکار کر دیا، جو کہ پہلے اس کا باپ دارا کو خراج دیتا تھا۔ جب اس نے وہ خراج دینے سے انکار کر دیا تو دارا نے ایک قاصد بھیجا، اس قاصد کو خط بھیجا، اس قاصد کو دے کر کہ بھئی سکندر کو لکھا اس خط میں کہ تم نے جو خراج دینے سے انکار کیا ہے، یہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اب تم تیار رہو میری فوجوں کا سامنا کرنے کے لیے۔ تو اس کے جواب میں سکندر نے بھی خط دے کر قاصد کو روانہ کیا۔ اس نے بھی یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، اور اپنی تم مکمل تیاری کر کے آنا۔ اب ہوا یہ کہ ایک طرف سے دارا چلا ہے اس پر حملہ کرنے کے لیے، اور دوسری طرف سے سکندر بھی چلا ہے کہ میں پہلے حملہ کر دیتا ہوں۔ دونوں افواج کا ٹکراؤ ہوا ہے رستے میں، یہ لڑائی رستے میں ہوئی ہے، اور اس لڑائی میں بہت بڑی شدت کی لڑائی رہی ہے، اور یہ لڑائی ایسے نہیں ہے کہ 2 دن یا 4 دن یا 5 دن۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ان کے درمیان لڑائی جو ہے وہ 1 سال پر محیط رہی ہے۔ 1 سال میں مختلف اوقات میں جھڑپیں ہوتی تھیں، پھر خاموشی ہو جاتی تھی، پوری 1 سال لڑائی رہی ہے۔ آخر میں اس میں یہ ہوا کہ جو سکندر کی فوج تھی وہ حاوی ہو گئی، اور دارا اس جنگ سے بھاگنے لگا، لیکن اس دارا کے جو اپنے محافظ تھے انہوں نے ہی دارا پہ حملہ کر دیا، اور دارا زخمی حالت میں گرفتار ہو کے سکندر کے پاس لایا گیا۔ لیکن اس وقت دارا کی حالت یہ تھی کہ وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس دوران سکندر یہ کہنے لگا کہ میرا تو تمہیں قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ تمہارے اپنے محافظ جو تھے انہوں نے تمہارے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ لیکن اب سکندر نے یہ کیا کہ جب وہ دارا فوت ہو گیا تو پہلے تو
سکندر نے ان کے جو دارے کے محافظ تھے جنہوں نے دارے کو زخمی کیا، پہلے تو سکندر نے ان کو دیا انعام دے کر پھر اپنی ہی فوج کو حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دو، کیونکہ یہ جب اپنے ورشا کے وفادار نہیں رہے تو ہمارے کون سے وفادار ہو سکتے ہیں۔ پہلے ان کو انعام دیا اور پھر اپنی فوج کو حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دو۔ یوں وہ سکندر نے ان دونوں کو قتل کر دیا، لیکن حکومت پہ مکمل کنٹرول سکندر نے بھی نہیں کیا، پھر سکندر بھی کچھ عرصے کے بعد واپس چلا گیا۔